سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و سزاوار ہے۔ بعدہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام نبیوں پر، رسولوں پر، بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری نبی آمینہ کے لالے، عبداللہ کے پیارے، عبد المطلب کے دلارے، جناب عربی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، محرم الحرام کا مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جو حرمت والے 4 مہینوں میں شامل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اسلامی تاریخ میں ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ آج بھی لوگ اس مہینے کو تاریخی مہینہ یاد کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسۂ رسول کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یقیناً ہمیں نواسۂ رسول کی شہادت کا غم ہے، تکلیف ہے۔ انہیں دھوکے سے مارا گیا، قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، مگر اسلامی تاریخ کے اندر یہ کوئی پہلی شہادت نہیں ہے۔ جس مہینے کے اندر ہمیں نیکیاں کرنا چاہیے، جس مہینے کے اندر ہمیں روزے رکھنے چاہیے، جس مہینے کے اندر ہمیں اس کی حرمت کو یاد رکھتے ہوئے گناہوں سے بچنا چاہیے، جس مہینے کے اندر نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، جس مہینے کے اندر صحابہ کا دفاع کرنا چاہیے، آج اسی مہینے کے اندر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے نام پر نہ جانے کیا کیا خرافات، بدعات آج ہم نے رائج کر لیے ہیں اور وہ کیے جاتے۔ کیا حضرت حمزہ شہید نہیں ہوئے حضرت حسین سے پہلے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید نہیں کیا گیا، بے دردی کے ساتھ نہیں مارا گیا؟ کیا اسلامی تاریخ کے اندر حضرت سمیہ شہید نہیں ہوئی؟ کیا اسلامی تاریخ کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید نہیں کیا گیا؟ بے شمار شہادتیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے صحابہ کرام کی لسٹ موجود ہے، مگر نہ جانے صحابہ کے دشمن، نہ جانے اسلام کے دشمن اسلام کا چولا اوڑھ کر کے صحابہ کو بدنام کرتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے نام پر۔ یہ خرافاتیں چل رہی ہیں آج۔ ایک بات یاد رکھو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے چن لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جس طریقے سے اللہ نے نبیوں کو اپنے بندوں میں، انسانوں میں چنا، اسی طریقے سے اللہ نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو چنا ہے باقاعدہ۔ یہ نبی کے صحابہ ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما تعالی الاسلام، صحابی وہ ہے جو اللہ کے نبی سے ملاقات کرے ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں اس کی موت آئی ہو، وہ صحابی ہے، چاہے وہ 1 منٹ کے لیے ہی کیوں نہ ملا ہو ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں اس کی وہ صحابی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت
کا اندازہ لگانا ہے تو قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کا مقام کیا ہے، صحابہ کی عظمت کیا ہے؟ سورہ فتح کی آخری آیت پڑھیے آپ، اللہ بیان کر رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ ہیں، والذین معہ، اللہ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا اصحابہ معہ کی جگہ اصحابہ کہہ سکتا تھا، مگر جو وزن معہ میں پیدا ہو رہا ہے وہ وزن اصحابہ میں پیدا نہیں ہوتا۔ والذین معہ، اور جو لوگ میرے نبی کے ساتھ تھے، اشداء علی الکفار، وہ اللہ کے دشمنوں کے لیے، وہ اسلام کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہیں۔ اے لوگوں، یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، یہ اسلام کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت مزاج ہیں۔ رحماء بینہم، اور یہ مسلمانوں کے لیے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحم دل ہے۔ یہ اسلام کے چاہنے والوں، اسلام کے ماننے والوں کے لیے رحم دل ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اے کائنات کے لوگوں، تم میرے نبی کے صحابہ کو جب بھی دیکھو گے وہ تمہیں رکوع میں ملیں گے، وہ تمہیں سجدے میں ملیں گے۔ وہ جب سجدہ کرتے ہیں، وہ جب رکوع کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے نہیں، ان کا رکوع کرنا دکھاوا نہیں ہے، ان کا ماتھے کو ٹیکنا دکھاوا نہیں ہے۔ وہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ریاکاری کے لیے نہیں اٹھاتے، بلکہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے لوگو، میرے نبی کے صحابہ اگر سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ جب رکوع کرتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم میرے نبی کے صحابہ کے چہروں کو دیکھو گے، پہچان جاؤ گے کہ یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام کی عظمت اور صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، اس آیت سے آپ اندازہ لگائیے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا امتحان لیا، آزمائش لیا، اور قرآن کریم کے اندر باقاعدہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ سورہ حجرات پڑھیے آپ، اللہ نے کہا ہم نے امتحان لیا، کس چیز کا امتحان؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے صحابہ کے دلوں کا تقوی، اس کا امتحان لیا کہ میرے نبی کے صحابہ کا تقوی کیسا ہے۔ تقوی کی بنیاد پر اللہ نے ان کا امتحان لیا، ان کی آزمائش لی۔ امتحان میں وہ کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کے اندر اللہ بیان کر رہا ہے، ان کے رزلٹ کو بیان کر رہا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آج ہم سجدہ کر رہے ہیں، آج ہم رکوع کر رہے ہیں، آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، آج ہم صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں، صدقہ نفلی روزے بھی رکھ لیتے ہیں، تہجد بھی ہم نے پڑھ لیا، ہر قسم کی عبادتیں ہم نے کر لی، لیکن کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ کیا آج ہمیں سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ اے لوگو، اللہ نے صحابہ کے بارے میں دنیا کے اندر یہ فیصلہ کر دیا، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کی عظمت ہے۔ آج اس مہینے کے اندر نہ جانے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دینے والے،
صحابہ کے خلاف بھونکنے والے لوگ موجود ہیں. آپ دیکھیے ایران اور اسرائیل کی لڑائی، کتنے مسلمان بہکے ہوئے ہیں، کتنے مسلمان بڑے جذبات میں آ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک طرف انبیاء کے دشمن ہیں اور دوسری طرف صحابہ کے دشمن. اللہ جب فیصلہ کرنا چاہے اور ظالم کو سزا دینا چاہے تو اللہ ظالم کو ظالم سے لڑا دیتا ہے. یہ دونوں لوگ ظالم ہیں اور مسلمانوں کے قاتل ہیں. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا آپ. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ اسلام کا چولا اوڑھ کر کے اللہ کے نام پر اللہ والوں کو لوگ دھوکہ دیتے ہیں. اس بات کو بھی آپ غور کرنا اور دیکھنا. اللہ والوں اللہ کے نام پر دھوکہ مت کھاؤ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتنے مسلمانوں کو قتل کیا. آج افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے. نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کرتے. مومنوں کی ماں ہیں، ان کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ان کو قبر سے نکالا جائے اور ان کے گناہ کی سزا دی جائے. ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے تھے اور قرآن کی آیت نازل کر کے اللہ نے ان کا دفاع کیا تھا، ان کی پاک دامنی کا اللہ رب العالمین نے گواہی دی تھی. افسوس کی بات یہ ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے زنا کی سزا ان کو دی جائے، ان کو قبر سے نکال کر. ہم ایسے لوگوں کا ساتھ دیں، ایسے لوگوں کا سپورٹ کریں جو حضرت ابو بکر کو کافر کہیں، ہم انہیں مسلمان کہیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں. یہ بات یاد رکھو، ہمارا یہ عقیدہ ہے جو ابو بکر صدیق کو کافر کہے وہ مسلمان نہیں. سن لو، جو عمر فاروق کو کافر کہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کائنات کے اندر اگر ابو بکر مسلمان نہیں تو کوئی مسلمان نہیں. اگر اس کائنات کے اندر عمر فاروق مسلمان نہیں تو اس کائنات کے اندر اسلام کو ماننے والا کوئی نہیں. آج یہی لوگ ابو بکر کو اور عمر کو گالیاں دیتے ہیں حضرت حسین کی شہادت کے نام پر اور حضرت علی کی خلافت کے نام پر. کیا چل رہا ہے آج؟ واقعہ اٹھاؤ آپ، صحیح بخاری کے اندر وہ واقعہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں اور اپنا کپڑے کا ایک کونا اٹھائے ہوئے ہیں. ان کے لباس اور کپڑے کو اٹھانے کی وجہ سے ان کا گھٹنا نظر آ رہا ہے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کبھی کبھار گھٹنا نظر آ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کبھی کبھار، ہمیشہ نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں بیٹھ گئے سلام کرنے کے بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر کی حالت دیکھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے بس کرو، ابو بکر کسی سے لڑائی کر کے آئے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کیا بات ہے میرے دوست، کیا ہوا، کسی سے لڑائی ہوئی ہے؟ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ بات کو لے کر کے بحث ہو گئی ہے اور میں نے جذبات میں آ کر کے عمر کو برا بھلا بول دیا ہے، نہ جانے کیا کیا میں نے بول دیا ہے اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں نے عمر سے معافی مانگی، مگر عمر مجھے معاف نہیں کر رہے ہیں. اے اللہ کے نبی آپ عمر سے کہہ دیجئے، کیا پتہ آپ کے کہنے پر عمر مان جائیں، اب مجھے معاف کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے، تمہاری غلطی کو معاف کرے. ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احساس ہوا کہ میں نے ابو بکر کو معاف نہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے. گئے حضرت ابو بکر کے گھر پہ. حضرت ابو بکر اپنے گھر پہ موجود نہیں تھے، وہ تو اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے. عمر فاروق
लौट करके अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जब आए तो अल्लाह के नबी का चेहरा सुर्ख हो गया, गुस्से से लाल हो गया अल्लाह के नबी का चेहरा। आए, बैठ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू बकर ने कहा, अय अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि मेरी ही गलती थी। अय अल्लाह के नबी, मेरी ही गलती थी, उमर से कहिए मुझे माफ कर दे। अय लोगों, आज समाज और मुआशरे के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो थोड़ी थोड़ी बातों पर लाठियां चला देते हैं, एक दूसरे को गालियां दे देते हैं। आज सगा भाई दूसरे भाई से बात नहीं कर रहा है इस बुनियाद पर कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, अनानियत की बुनियाद पर। एक तरफ अल्लाह के नबी का यारे गार मौजूद है और दूसरी तरफ उमर फारूक मौजूद है। अल्लाह के नबी ने सहाबे किराम के सामने ऐलान किया, अय मेरे सहाबा सुन लो, ये मेरा यारे गार है, ये मेरा दोस्त अबू बकर है। जब पूरी कायनात मुझे झुटला रही थी, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। मैंने जब लोगों के सामने अपनी नबूवत का ऐलान किया, जब मैंने रसूल होने का ऐलान किया, तो पूरी कायनात मेरे खिलाफ खड़ी थी। ये अबू बकर मुझे सच्चा मान रहा था, ये अबू बकर मेरा साथ दे रहा था। जब बारी आई तो अबू बकर ने दौलत दिया, जब वक्त आया तो अबू बकर ने टाइम दिया। अरे मेरे सहाबा सुन लो, अबू बकर हर कदम हर लम्हा मेरे साथ खड़े थे। मुझे और मेरे दोस्त अबू बकर को हमारी हालत पे छोड़ दो। सहाबा बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन से ये ऐलान किया, उस दिन से अबू बकर से कोई भी बहस नहीं करता था, लड़ाई नहीं करता था। ये अबू बकर सिद्दीक हैं, नबी इनसे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, आज अबू बकर को गालियां दिया जाए, उनको बुरा भला कहा जाए और हम खामोश रहे। ज़रूरत इस बात की है कि आज सहाबे किराम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ बोला जाए, सहाबा का दिफा किया जाए। और एक बात ये भी याद रखो, सहाबा का जो ईमान है वो हमारे लिए आइडियल है। हम कोई बिजनेस करते हैं तो अगर कोई सामान खरीदना हो या लोगों के सामने उसको बेचना हो तो बाज़ दफ़ा हम सैंपल लाते हैं, उस सामान का सैंपल दिखाया जाता है कि ऐसे ही सेम सामान हमें चाहिए। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का ईमान हमारे लिए सैंपल है। अगर सहाबा की तरह ईमान नहीं हमारे पास तो हमारे पास हिदायत नहीं है। मैं नहीं कहता, कुरान की आयत कहती है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। पहले पारे के अंदर अल्लाह ने बयान किया कि आए कायनात के लोगों, आए ईमान वालों, आए मुसलमानों, अगर ईमान लाना चाहते हो तो मेरे सहाबा की तरह ईमान लाओ। अगर सहाबा की तरह ईमान लाओगे तो हिदायत पर हो, सीधे रास्ते पर हो। अल्लाह ने सहाबे कराम के ईमान को हमारे लिए आइडियल बनाया। ये सहाबा का मकाम है। हमने कोई कुर्बानियाँ दी, हमने इस्लाम के लिए कोई खून दिया, कुछ भी नहीं। हमें फ्री में इस्लाम मिल गया, मुसलमान के घर में पैदा हो गए। हमने इस्लाम के लिए क्या कुर्बानियाँ दी है। ज़रा सी मुसीबत आई, ज़रा सी परेशानी आई, हमारा कदम डगमगाने लगा, हमारा कदम डगमगाने लगा। हमने अल्लाह की नाशुक्री कर दी, अल्लाह की नाफरमानी कर दी। अफसोस की बात है, ये हम है। और सहाबे कराम कैसे थे, हर तरीके से उनको आजमाया गया, हर तरीके से उन्होंने कुर्बानियाँ दी। ज़रूरत पड़ी तो मक्का की गलियों में उनको घसीटा गया, मगर क्या उन्होंने ईमान को छोड़ा। उनके जिस्म को तकलीफ हुई, मगर उनके सीने के अंदर जो ईमान था वो ईमान नहीं डगमगाया। उनके जिस्म को जलाया गया, उनके जिस्म के चमड़े जल गए, मगर उनके दिल के अंदर जो ईमान था वो नहीं जला। ये सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की कुर्बानियाँ हैं। आप देखिए, ग़ज़वे उहुद का मौका है, जब
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کر دیا، اے میرے صحابہ یہاں اس پوزیشن پہ کھڑے رہنا، یہاں سے ہٹنا نہیں۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں تو انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا، اور خالد بن ولید اس جگہ کی طاق میں لگے ہوئے تھے، بڑے ہوشیار آدمی تھے۔ انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ مسلمان وہاں سے اس پوزیشن سے ہٹ گئے ہیں، حملہ کر دیا فوراً انہوں نے۔ مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی، اور اس حملے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بھی شہید ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھی زخمی ہو گئے۔ اتنا سب کچھ ہو گیا، مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی، مسلمان زخمی ہو گئے۔ جب کافروں نے یہ دیکھا کہ مسلمان بہت زیادہ تکلیف میں ہے، ان کو بہت زیادہ ہم نے تکلیف میں ڈال دیا ہے، تو ان کے درمیان یہ بات ہوئی کہ کیوں نہ مدینہ پر اسی وقت حملہ کر دیا جائے اور مسلمانوں کے ٹھکانے کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اللہ کے نبی کافر یہ سوچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں صحابہ کرام سے کہا، میرے صحابہ کافروں نے یہ پلاننگ کیا ہے، کیا تم میرے ساتھ کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے جاؤ گے؟ صحابہ زخمی تھے، صحابہ کرام زخم سے ایک دم پریشان تھے، تکلیف میں تھے، مگر اس وقت صحابہ نے کہا تھا لبیک یا رسول اللہ، ہم اے اللہ کے نبی حاضر ہیں۔ یہ صحابہ کی قربانیاں ہے۔ صحابہ کرام گئے اور کئی کلومیٹر جا کر کے ان کو کھدیڑ کر کے آئے۔ کافر جب یہ سمجھ گئے کہ مسلمانوں کا جذبہ ابھی بھی زندہ ہے تو وہ لوٹ گئے مکہ کی طرف۔ یہ مسلمان تھے، یہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جن کے بارے میں اللہ نے کہا والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایسے ساتھی دیے ہیں جو ہر قدم ہر لمحہ آپ کے ساتھ تھے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کریں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قدم ڈگمگائے نہیں، فوراً جنگ میں جانے کے لیے تیار۔ آپ دیکھیے غزوہ بدر کے اندر انصاری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو معاملہ تھا وہ کیا تھا؟ عہد و پیمان ہوا تھا کہ اگر مدینہ کے اندر حملہ ہوگا تو اللہ کے نبی کا ساتھ ہم دیں گے۔ یہ عہد و پیمان ہوا تھا کہ مدینہ کے اندر ہم اللہ کے نبی کا ساتھ دیں گے اور کافروں سے، دشمنوں سے مقابلہ کریں گے۔ مگر غزوہ بدر کا جو یہ معاملہ ہے، یہ جو جنگ کرنی ہے، یہ تو مدینہ کے باہر کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ کرام کے سامنے یہ اعلان کر رہے ہیں، اے میرے صحابہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اے میرے صحابہ میدان کے اندر جا کر کے، مدینہ کے باہر جا کر کے لڑائی کرنی ہے، جنگ کرنی ہے، اے میرے صحابہ تمہاری کیا رائے ہے؟ بار بار اللہ کے نبی یہ اعلان کر رہے ہیں۔ انصاری صحابہ کرام میں سے ایک صحابی اٹھے اور یہ اعلان کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجئے، ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں۔ موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا تھا، اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب جاؤ تم اور تمہارا رب مقابلہ کرو، قتال کرو، ہم تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ اے اللہ کے نبی، موسیٰ کے ساتھیوں نے ان کو دھوکہ دیا تھا، لیکن ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کے اندر بھی اور مدینہ کے باہر بھی اگر دشمن سے مقابلہ کرنی ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اے اللہ کے نبی، یہ تو مدینہ کے باہر کی بات ہے، اگر آپ کہیں گے سمندر کے بیچوں بیچ میں جا کر کے کافروں سے جنگ لڑنی ہے، اسلام کے دشمنوں سے جنگ لڑنی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کے اندر بھی ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، یہ ان کی قربانیاں ہیں، ان کی قربانیوں پر پانی مت پھیرو میرے بھائیوں۔ محرم کے مہینے میں طرح طرح کے خرافات،
طرح طرح کے بدعات ہوتے ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہم اسلام کے ماننے والے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم ان طریقے کے جو بھی خرافات اور بدعات تھے ان ساری چیزوں سے باز آ جائیں, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو گالیاں دیتے ہیں ان کو بھی ہم نصیحت کریں, ان کو بھی سمجھائیں کہ صحابہ کی قربانیاں بہت اعلیٰ ہیں, بہت عرفہ ہے. میرے بھائیوں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کا مقام الگ الگ ہے, ہر ایک صحابی برابر نہیں ہے, الگ الگ مقام ہے صحابہ کرام کے. مگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک منٹ کے لیے ایمان کی حالت میں ملنے والا آدمی انسان اور اس کی ایمان کی حالت میں موت آئی وہ صحابی ہے. ادنا سے ادنا صحابی کا احترام ہم کرتے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے. الگ الگ مقام ہے, وہ اپنی جگہ ہے. صحابہ کرام کا احترام ہم کیوں کرتے ہیں, اس کی 3 وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں دیتے ہیں, ان کو برا بھلا کہتے ہیں, ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی وہ جماعت ہے جنہوں نے قرآن کی آیتوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ہم تک پہنچایا ہے. اگر ہم صحابہ پر انگلی اٹھا رہے ہیں, صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, تو گویا کہ ہم قرآن و حدیث پر انگلی اٹھا رہے ہیں. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احترام کرنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے, بہت بڑی وجہ ہے. صحابہ وہ ہے, اللہ کے نبی نے اسلام کے پودے کو لگایا, اسلام کے بیج کو بویا, اور اس پودے کو ہرا کرنے والے, اس پودے کو بڑا کرنے والے, اس پودے کو سرسبز اور شاداب کرنے والے اگر کوئی لوگ ہے تو وہ ابو بکر ہے, وہ عمر ہے, وہ عثمان ہے, وہ علی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین, اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پودے کو, اسلام کے پودے کو ہرا کرنے والے, بڑا کرنے والے اگر کوئی لوگ ہیں تو صحابہ ہے. قرآن و حدیث ہم تک پہنچانے والے کوئی ہیں تو صحابہ ہے. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کا احترام ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جو لوگ صحابہ کرام کو فاسق کہتے ہیں, نعوذ باللہ, جو لوگ صحابہ کرام کو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ بعد میں مرتد ہو گئے, نعوذ باللہ, وہ قرآن کریم کی ان آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں جن آیتوں کے اندر اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں تعریفیں کی, صحابہ کرام کے مقام کو بیان کیا. وہ قرآن کی ان آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں اگر صحابہ کرام کو مرتد کہہ رہے ہیں تو. تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ کی توحید کے بارے میں, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, وہی اکیلا واحد رب تعالی تمام جہان کا رب ہے. ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کے توحید کے بارے میں, تو توحید کے ساتھ ہم یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, ہم یہ بھی پڑھتے ہیں اس کے ساتھ. تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پیار کرتے ہیں, تو اللہ کے نبی کے پیاروں سے پیار نہیں ہونا چاہیے ہمیں؟ اللہ کے نبی کے پیاروں سے پیار نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ایک بات یاد رکھو, اللہ کے نبی نے صاف طور پر, واضح طور پر حدیث مبارکہ کے اندر کہا تھا کہ اے کائنات کے لوگوں, لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو, میرے صحابہ کو گالیاں مت دو, میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. سن لو, اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں سونا دیتے ہو, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک مٹھی بھر کر اللہ کے راستے میں خرچ کرے, تو احد پہاڑ کے برابر تمہارا خرچ کرنا اور صحابہ کا ایک مٹھی بھر خرچ کرنا تمہارے اوپر غالب ہو جائے گا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے. ایک بات یہ بھی میں کہہ دینا چاہتا ہوں, آج پہلی تاریخ ہے محرم کی. ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محرم کی پہلی تاریخ
یہ وہ دن ہے جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. یہ وہ دن ہے جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں بستر مرگ پر پڑے ہوئے تھے. یہ وہ دن ہے جس دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا تھا کہ اے عبداللہ، جا کر کے امی عائشہ سے کہو کہ عمر فاروق آج میرا نام امیر المومنین مت لینا. اے میرے بیٹے، جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ سے کہو کہ عمر ابن خطاب یہ مت کہنا کہ امیر المومنین نے کہا ہے، یہ کہنا کہ عمر بن خطاب نے آپ سے اجازت مانگی ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ لیٹنا چاہتا ہوں، مجھے میرے دوستوں کے ساتھ دفن کیا جائے، مجھے اللہ کے نبی اور ابو بکر کے پہلو میں دفن کیا جائے، میں امی عائشہ سے اجازت چاہوں گا. اے میرے بیٹے جاؤ. یہی وہ دن ہے جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ ابن یمان سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اے حذیفہ، تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رازدار بنایا ہے. اللہ کے نبی نے تمہیں منافقوں کی ایک لمبی لسٹ دی تھی اور منافقوں کے بارے میں بتایا تھا کہ فلاں آدمی منافق ہے، فلاں آدمی منافق ہے. اے حذیفہ، بھلا بتلاؤ کیا ان منافقوں میں بھی شامل ہو؟ اے حذیفہ، میں جاننا چاہتا ہوں. حذیفہ نے جواب دیا تھا، اے امیر المومنین، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رازدار بنایا تھا، میں اس راز کو فاش نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں کسی اور کو نہیں بتانا چاہتا ہوں. عمر فاروق نے ضد کیا، کہا اے حذیفہ، میں جاننا چاہتا ہوں کیا اللہ کے نبی نے مجھے منافقوں کے لسٹ میں شامل کیا تھا؟ حذیفہ نے کہا نہیں، اے امیر المومنین، آپ منافقوں کے لسٹ میں شامل نہیں ہیں. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے میرے بھائیوں، کہ آخری ٹائم پر عدل، انصاف اور نرم مزاجی کس طریقے سے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں، کہ آپ ام المومنین حضرت عائشہ سے اجازت مانگ رہے ہیں. جب حضرت عائشہ نے اجازت دے دی، کہا جاؤ، میں دوستوں کے بیچ میں نہیں آنا چاہتی ہوں، میں نے یہ جگہ اپنے لیے مقرر کیا تھا، مگر میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دیتی ہوں، جاؤ اپنے دوستوں کے ساتھ انہیں دفن کر دینا. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے جو آج پہلی تاریخ محرم میں اسی دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے. تو اس بات کو بھی ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو میرے بھائیوں کہ محرم کے مہینے کے اندر ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف نیکیاں کرنی ہے. میرے تقریر کا اور میرے خطبے کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ محرم کے مہینے کی حرمت کو یاد کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو، نیکیوں پر دھیان دو. اور کبھی انشاءاللہ تعالی وقت رہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر پوری لمبی بحث کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. یا الہ العالمین ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جیسا ایمان ہمارے اندر پیدا کر دے. یا الہ العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں سے محبت کرنے کی توفیق دے. یا الہ العالمین ہمیں اس مہینے کی حرمت کو یاد رکھتے ہوئے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.